ذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الحمد لله وحده على ومجده واسأل عونه وتوسلا وصل على خير الأنام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا أما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. امید ہے کہ تمام ناظرین کرام و طلباء کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. ان تمام احباب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے. دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اپنی منزل میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. درست تلفظ، ادائیگی تجوید کے ساتھ، عربی لب و لہجہ میں قراءات قرآنیہ کی شناسائی کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عظیم کتاب کی بروز قیامت ہمیں شفاعت کاملہ نصیب فرمائے. قراءات سبع و عشرہ کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 63 ہے. آج کا ہمارا سبق قواعد سیدنا امام بزی و سیدنا امام قنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیان میں ہوگا. لازمی طور پر سبق کو شروع سے آخر تک سماعت فرمائیں تاکہ بعد میں کسی سوال کی ضرورت پیش نہ آئے. سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجیے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے. تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں. محترم واجب القدر ناظرین کرام اور طلباء کرام، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ امام ابن کثیر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو دونوں راوی ہیں، ان دونوں راویوں میں کچھ زیادہ جو ہے وہ قواعد میں اختلاف نہیں ہے. لہٰذا دونوں کے اصول و ضوابط جو ہے وہ میں اکٹھے ہی کیا کروں گا، بیان کروں گا. سب سے پہلے میری قواعد بیان کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ قلم لے لیں اور ایک نوٹ بک لے لیں جس کے اوپر آپ جو ہے نا یہ قواعد لکھ لیں. لکھنے کے بہت سارے فوائد ہیں لیکن ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا. حفظ کے لیے اور ذہن میں بٹھانے کے لیے، یاد کرنے کے لیے لکھنا جو ہے یہ بہت ہی جو ہے وہ نہایت مفید ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ قواعد میں بیان کروں گا، آپ نے کیا کرنے ہیں، ساتھ میں ان کو لکھتے جانا ہے. لکھنے کے بعد جو ہے نا جب آپ ان قواعد کو، ان اختلافات کو جب آپ کلمات کے اندر فٹ کریں گے، لگائیں گے، تو پھر اس وقت آپ کے لیے کیا رہے گا، آسان رہے گا. ٹوٹل جو ہیں وہ 9 قواعد ہیں. ان میں سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ 2 صورتوں کے درمیان بسم اللہ پڑھیں گے سوائے سورہ برات کے. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ مد متصل میں توسط اور مد منفصل میں قصر کریں گے. تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ جمع کی میم میں صلہ کرتے ہیں. صلہ آپ کو پتہ ہے حرکت کو بڑھا کر کرتے ہیں اور جمع کی میم میں صلہ کرتے ہیں. اور یہاں پر جو ہے نا وہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ سیدنا امام عیسیٰ قانون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جہاں میں نے قواعد بیان کیے تھے وہاں پر میں نے صلہ کا مفصل جو ہے وہ بیان کیا ہوا ہے. لیکن پھر میں یہاں پہ جو ہے وہ مختصر سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سیدنا امام عیسیٰ قانون رحمۃ اللہ تعالی نے تو جمع کی میم میں جو ہے نا وہ صلے کا اختیار دیا ہے کہ کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہاں پہ سیدنا امام بزی رحمۃ اللہ تعالی و سیدنا امام قنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے نزدیک جو ہے وہ صلہ ضروری ہے، صلہ ہر حال میں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ترک صلہ جائز نہیں ہے. امام ابن کثیر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دونوں راویوں کے نزدیک جمع کی میم میں صلہ کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے صلہ جو ہے وہ وہیں پر ہوگا جب آپ ملا کر اگلے حرف کے ساتھ پڑھیں گے اور اگلا حرف متحرک ہونا ضروری ہے. اگر آپ وقف کرتے ہیں تو وقف کی حالت میں بھی، سکون کی حالت میں جو ہے وہ صلہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ اگلے حرف کے ساتھ ملا رہے ہیں اور اگلا حرف بھی ساکن ہے تو اس وقت بھی صلہ نہیں ہوگا. صلہ اس وقت ہوگا جب آپ اگلے حرف کو کیا ملا رہے ہیں اور اگلا حرف کیا ہو، متحرک ہو. یعنی جمع کی میم کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ متحرک ہوگا تو پھر کیا ہوگا، صلہ ہوگا. اور ان کے نزدیک صلہ جو ہے وہ ضروری ہے. امام عیسیٰ قانون رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صلے میں کیا ہے، اختیار ضروری نہیں ہے. چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ ضمیر مضموم اور ضمیر مکسور میں صلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہو یا ہی. ٹھیک ہے، ہی کی ضمیر مکسور ہو یا مضموم ہو تو دونوں صورتوں میں کیا کریں گے، صلہ کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی ایک بات نوٹ کر لیں کہ قرات سیدنا امام حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں پورے قرآن پاک میں ایک ہی مقام پر جو ہے وہ صلہ ہوا ہے اور وہ ہے کلمہ فیہ مہانہ میں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ سیدنا امام بزی و سیدنا امام قنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے نزدیک جو ہے وہ ضمیر مضموم اور ضمیر مکسور جہاں بھی آئے گی وہاں پر کیا کریں گے، صلہ کریں گے. جیسے مثال کے طور پہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. ٹھیک ہے، یہ ضمیر مکسور کی مثال. اور ضمیر مضموم کی سورۃ الملک پارہ نمبر 29 فَلَمَّا رَأَوْهُ
زلفة سیئت، ٹھیک ہے، ہو کو ہو پڑھیں گے سلا کر کے، اور ہی ضمیر مکسور کو ہی سلا کر کے کیا کریں گے پڑھیں گے، سیدنا امام بزی و سیدنا امام قنبل رحمۃ اللہ تعالی کی قرات۔ پانچواں قاعدہ یہ ہے کہ آرینا اور آرینی یہ کل 5 کلمے جو ہیں وہ قرآن پاک میں ذکر ہوئے ہیں، تو ان 5 کلمات کے اندر کیا کریں گے، را کا سکون پڑھیں گے، ٹھیک ہے، آرینا کو ارنا اور آرینی کو ارنی کیا کریں گے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، را کے سکون کے ساتھ۔ آگے چھٹا قاعدہ یہ ہے اکولوہا اور الاکولو، اس قبیلے کے جتنے بھی قرآن پاک میں کلمات استعمال ہوں گے، اکولوہا اور الاکولو جیسے کلمات جو استعمال ہوں گے ان میں کاف کے سکون کے ساتھ کیا کریں گے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، مثلا اکولوہا کو اکلوہا اور الاکولو کو الاکلو، ٹھیک ہے، کاف کے سکون کے ساتھ۔ ساتواں قاعدہ ارجیح کا ہے، ارجی کو ہر 2 جگہ جیم کے بعد حمزہ ساکنہ لائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حمزہ ساکنہ کے بعد ہا کے ضمہ سے اور پھر ضمہ کو واو کے صلہ کے ساتھ کیا کریں گے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جیسے کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 111 کے اندر ارجیح کا جو لفظ ذکر ہوا ہے، جیسے کہ قالوا ارجیح واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، تو اس کو کیسے پڑھیں گے، ارجیح ہے تو ارجیح ہر 2 جگہ جیم کے بعد حمزہ ساکنہ لے کر آئیں گے، اور پھر ہا کا جو ضمہ ہے اس ضمے کو واو کے ساتھ کیا کریں گے صلہ کریں گے، کیسے پڑھیں گے، قالوا ارجئہ اخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، ٹھیک ہے، ارجیح کو ارجئہ صلہ کریں گے اور حمزہ ساکنہ لے کر آئیں گے، تو یہ کیا ہے 7واں قاعدہ ہے۔ 8واں قاعدہ یہ ہے آمنتم لہو اور آمنتم بہی، میں امام بزی رحمۃ اللہ تعالی ہر سے جگہ حمزہ مصالحہ مفتوحہ کو کیا کریں گے زیادہ کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی آمنتم آگ شروع میں حمزہ مفتوحہ لیں گے، کیسے پڑھیں گے، آمنتم بہی کو آمنتم لہو آمنتم بہ، ٹھیک ہے، اس طرح ہم نے کیا کرنا ہے پڑھنا ہے، حمزہ مفتوحہ کو آپ نے شروع میں لے کر آنا ہے، لیکن وہاں پہ کیا کرنی ہے تسہیل کرنی ہے۔ 9واں قاعدہ یہ ہے کہ خطوات کو جو 5 مقامات پر قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے، امام بزی رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک طا کے سکون کے ساتھ کیا کریں گے پڑھیں گے، خطواتن کو خطوات پڑھیں گے، خطوات۔ محترم واجب القدر ناظرین کرام اور طلباء کرام، تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، قواعد سیدنا امام بزی و سیدنا امام قنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہما، ٹوٹل جو ہے وہ 9 قواعد ہیں جو ضروری تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ زیادہ تفصیل چاہتے ہیں تو کتاب التحصیل اور الشاطبیہ کیا کریں مطالعہ کریں، اگر اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں تو عنایت رحمانی کتاب کیا کریں ڈاؤن لوڈ کریں اور وہاں سے جا کر مطالعہ کریں، تو انشاءاللہ عزیز آپ کو ساری ڈیٹیل جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ جو ضروری قواعد تھے وہ میں نے آپ کے سامنے کیا کیے ہیں ذکر کیے ہیں، امید ہے کہ آپ اس کو لکھیں گے بھی، یاد بھی کریں گے اور بعد میں اس کو جو ہے وہ کلمات کے اندر فٹ بھی کریں گے۔ مجھے نہ چیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے، اگلے لیسن میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا۔